أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پختونخوا، صوبہ پختونخوا سے تعلق رکھنے والے میرے پیارے پیارے پختون طلباء و طالبات، السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں گزشتہ روز یعنی 21 مارچ 2017 کو پنجاب یونیورسٹی لاہور میں جس طرح پختون طلباء اپنی ثقافتی خوشی منا رہے تھے، پختون ڈے منا رہے تھے اور اعلان کر کے منا رہے تھے، اجازت لے کے منا رہے تھے اور کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہے تھے بیچارے، ان پر اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی میں بدقسمتی سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی، عسکری اسٹیبلشمنٹ کی ہمیشہ اسلامی جمعیت طلبہ کو اور جماعت اسلامی کو حمایت رہی ہے. وہ خواہ ملک دشمنی کی بات کریں یا فوجیوں کو مرتبہ کہیں اور جو دہشت گرد ہوں انہیں شہید کہیں. تو جس طرح اسٹیبلشمنٹ کی لے پالک جماعت اسلامی کی بغل بچہ تنظیم کے غنڈوں نے گزشتہ روز پنجاب یونیورسٹی میں پختون طلباء جو اپنی روایتی اور اپنا روایتی ڈے منا رہے تھے، ثقافتی ڈے منا رہے تھے، جو اپنا روایتی ثقافتی ڈے منا رہے تھے، ان پر اسلامی جمعیت طلباء کے غنڈوں نے جو یونیورسٹی میں پنجاب یونیورسٹی میں بھی ہیں اور باہر سے بھی بلائے تھے، تھنڈر اسکواڈ کے غنڈوں کو، انہوں نے جس طرح غریب پختونوں پر یلغار کی ہے، تشدد کا نشانہ بنایا اور پولیس نے جس طرح ان کا ساتھ دیا وہ سب کے سامنے ہے. میں سب سے پہلے اس پختون طلباء پر پنجاب یونیورسٹی میں اسلامی جمعیت طلباء کے ہاتھوں کیے جانے والے تشدد کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور زخمی طلباء اور پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے تمام طلباء سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں. آج بھی یعنی 22 مارچ 2017 کو بروز بدھ اسلامی جمعیت و طلباء کے غنڈوں نے ڈیرہ اسماعیل خان میں پختونوں کے خلاف باتیں کرنا شروع کی تو یقیناً پختونوں طلباء کو احتجاج کرنا پڑا. بس پختون طلباء کا احتجاج جو صرف نعروں سے کر رہے تھے کہ ہمیں غدار نہ کہو، اور کل بھی پنجاب یونیورسٹی میں جن طلباء کو لہو لہان کیا، مار مار کے خونم خون کیا، مجھے دیکھ کر بہت افسوس ہوا اور میں کیا کر سکتا تھا، میں نے فوراً بیان جاری کیا. لیکن کیونکہ میرے اخبارات کی اشاعت پر پابندی ہے، ٹیلی ویژن پر پابندی ہے، اخبارات میں پابندی ہے، لیکن میری ویب سائٹ پر وہ موجود ہے. میرے پختون بھائی طلبہ طالبات اسے دیکھ سکتے ہیں.
تو جس طرح انہیں پنجاب یونیورسٹی میں زخمی کیا، جس طرح مارا، صرف مارا نہیں بلکہ اسلامی جمعیت طلبہ کے پنجابی طلبہ مار مار کر انہیں نعرے لگا رہے تھے اور خود رقص کر رہے تھے، مار مار کر، زخمی کر کے، کہ ہم نے غداروں کو مارا، یہ ملک دشمن ہے، انہیں مارو، ان پختونوں کو مارو۔ کتنا مارو گے ان غریب پختونوں کو؟ اے پنجابیوں، اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹوں، اسلامی جمعیت طلبہ بظاہر ایک طلبہ تنظیم ہے، لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ کی طلبہ عسکری ونگ ہے، اسٹیبلشمنٹ کا، آئی ایس آئی کا، فوج کا۔ بدقسمتی سے یہ اسٹوڈنٹ عسکری ونگ ہے، تو یہ ہر جگہ تمام یونیورسٹیز میں ان کا قبضہ ہے، چاہے کراچی یونیورسٹی ہو۔ ہم تو ان کے مارے ہوئے ہیں، ہمیں مار مار کے اے پی ایم ایس او کو، مجھ سمیت 3 فروری 1981 کو مار مار کے ہمیں یونیورسٹی سے نکال دیا تھا، کراچی یونیورسٹی سے باہر کر دیا تھا۔ تمام کراچی کی جامعات، تمام کراچی کے کالجوں سے اے پی ایم ایس او کے طلبہ طالبات کو نکال دیا تھا، مار مار کے۔ اسی طرح آج یہ پختونخوا میں جب ان کو، ان پنجابی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو جب ضرورت ہوتی ہے کشمیر میں، تو قبائلی علاقوں کے پختونوں کو بھیجتے ہیں۔ کارگل سیاچین میں پختونخوا سے پختونوں کو لے کر، قبائلی علاقوں سے پختونوں کو لے کر سیاچین اور کارگل پر حملہ کرتے ہیں، اور شہید ہونے والے پختون ہی ہوتے ہیں، کوئی پنجابی نہیں ہوتا۔ آج انہی کی آل اولاد کو آج بھی خان عبدالغفار خان مرحوم، جن کی زندگی انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے گزر گئی، انہیں غدار کہا، ان کی آل اولاد کو غدار کہا، وہ ایک الگ بات ہے۔ بڑے افسوس اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ خان غفار خان کی اولاد نے اسی اسٹیبلشمنٹ جنہوں نے انہیں غدار کہا، اس کے وہ، میں کیا کہوں، اس سے جا ملے۔ اور یہ کہہ سکتا ہوں، کوئی اور لفظ کہوں گا تو غریب زخمی پختون طلبہ کو افسوس ہوگا۔ تو آج کل انہوں نے وہاں نشانہ بنایا، غدار غدار کہا اور غدار کہہ کر مارا، اور آج ڈیرہ اسماعیل خان یونیورسٹی میں انہوں نے، اسلامی جمعیت طلبہ کی رونڈوں نے پختون طلبہ کو اپنے تھنڈر اسکواڈ کے ذریعے خوب زد و کوب کیا۔ میں اسلامی جمعیت طلبہ کی پختون معصوم نہتے پختون طلبہ پر کیے جانے والے حملوں، متشددانہ حملوں، یعنی جس میں تشدد شامل ہے، اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ پختون طلبہ اور زخمی طلبہ سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں، اور پختونوں سے کہتا ہوں، اگر آپ کے لیڈرز خاموش بیٹھے ہیں تو خدا را پختونوں، آپ اپنے اندر سے غریب متوسط طبقے سے قیادت کو نکالو۔ آپ کے بڑے جو ہیں وہ بدقسمتی سے پنجابی عسکری اسٹیبلشمنٹ سے جا ملے ہیں، آپ اپنے اندر سے قیادت پیدا کیجئے، کیونکہ
کہ آپ ساری زندگی پاکستان پاکستان زندہ باد کرتے رہیں گے اور آپ کو یہ کبھی دل سے پاکستانی نہیں مانیں گے. جس طرح کل آپ کو غدار کہہ کر مارا انہوں نے, آج ڈیرہ اسماعیل خان میں مارا, اسی طرح یہ ہمیشہ آپ پر ظلم کرتے رہیں گے. میں اس ظلم و ستم کی شدید مذمت کرتا ہوں, اور پاکستان میں جو پنجاب سے تعلق رکھنے والے خصوصی طور پر اینکر پرسنز, تجزیہ نگار, تبصرہ نگار ٹی وی پہ آتے ہیں, ان سے کہتا ہوں, کالم لکھتے ہیں, ان سے کہتا ہوں کہ پختون طلبہ پر کم از کم مہاجروں پر ہونے والے مظالم پر آپ کہتے ہیں مہاجر, ایم کیو ایم, دہشت گرد تنظیم, پتہ نہیں کیا کیا الزام لگاتے ہیں. جس طرح یہ روز ایم کیو ایم کا بولتا دیکھتا اسلحہ نکالتے ہیں, جو بولتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے. اس لیے کل یہ لوگ گو ایش سفاری پارک کراچی سے 21/5/2017 کو کیے جانے والے نام نہاد ریڈز, چھاپے, جس کو کہتے ہیں چھاپا اردو میں, اور وہاں سے جو چھوٹے سے اسٹور سے انہوں نے 10 گنا زیادہ بڑا والیوم کا اسلحہ نکالا, اینٹی ایئر کرافٹ گنز تک نکال دی, جو اس چھوٹے سے اسٹور میں آ بھی نہیں سکتا. اس کا والیوم اگر آپ جتنا اسلحہ دکھایا ہے وہ اگر آپ رکھیں تو وہ اسٹور میں, اس اسٹور کا جو والیوم اور کیپیسٹی ہے اس میں نہیں آ سکتا. تو اس میں انہوں نے الزام لگایا. چلیے ہمیں تو بدنام کیا ہے, ہم بے زمین ہیں, مہاجر بیچارے بے زمین ہیں, لیکن پختونوں کا تو اے پختون طلبہ و طالبات, آپ کی تو اپنی زمین ہے. خدا را اپنے اندر سے قیادتیں پیدا کیجئے, اور پختونوں کی غیرت مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ متحد ہو جائیں اور اپنے اوپر ہونے والے اسلامی جمعیت طلبہ کے جو پنجابی طلبہ ہیں اور جو ایجنٹ بنے ہوئے ہیں پختونخوا سے ان کے, ان سب کے خلاف متحد ہو کر آپ جدوجہد کریں. آپ کے بڑے اگر بدقسمتی سے خان عبد الغفار خان کے اور ولی خان کے مرحوم کے چلے جانے کے بعد اللہ ان کی مغفرت کرے, آپ بے سہارا ہو گئے ہیں. آپ کے لیے کوئی لیڈر آواز اٹھانے والا نہیں. آپ کو اپنے قیادت کو خود پیدا کرنا ہے اور اپنے خود مختاری آزادی کہ آپ پر کوئی ہاتھ نہ ڈال سکے, چاہے آپ ملک کے کسی حصے میں ہوں, خواہ پنجاب یونیورسٹی میں ہوں. طالب علم آپ کو بلا جواز بے گناہ آپ کے کسی جائز عمل پر جس کی آپ نے اجازت لی ہو اس پر آپ پر تشدد کرے. پنجاب کے عسکری اور ISI کے عسکری طلبہ ونگ اسلامی جمعیت طلبہ کے حملوں سے بچنے کے لیے آپ کو متحد ہونا پڑے گا اور اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا. یہ میری آپ سے اپیل ہے. میں اظہار مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ آپ سے اسلامی جمعیت طلبہ کی مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس پر دلی ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں. پوری ایم کیو ایم کی جانب سے, ایک ایک وفادار ایم کیو ایم کے کارکن کی جانب سے اللہ آپ کو جہاں کہیں بھی ہو سلامت رکھے. غداری کا سرٹیفکیٹ دینے والوں کو اللہ تباہ و برباد کرے. اور 23 مارچ کو جو قرارداد پاکستان کے ساتھ بنائی جا رہی ہے, یہ قطعی قرارداد پاکستان نہیں تھی بلکہ شمال مغربی اور مشرقی علاقوں میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں آزاد خود مختار ریاستیں بنائی جائیں. آزاد خود مختار ریاستوں کے لیے اپنی پختونخوا ریاست کے لیے, حکومت کے لیے جو خود مختار ہو, آزاد اور خود مختار ہو, اس کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے
متحد ہو جائیں. جو آپ کے لیڈر کام نہیں کر رہے چھوڑ دیں انہیں. آپ کو ہمارے بڑے بھی سو گئے تھے، ڈر گئے تھے، مل گئے تھے اسٹیبلشمنٹ سے. ہم نے اے پی ایم سو بنائی اور آج تک اے پی ایم سو سے مہاجر قومی موومنٹ، مہاجر قومی موومنٹ سے متحدہ قومی موومنٹ، آج تک ہم جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہیں. آپ بھی اسی طرح متحد ہو کر جد و جہد کریں اور پختون غریب پختون طلبہ کی حفاظت کے لیے اقدامات اور خود کو متحد و منظم کر سکیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کے اندر اتحاد پیدا کرے. ان دعاؤں کے ساتھ میں ہمدردی کا اظہار کرنے کے ساتھ آپ سے، پختون بھائیوں سے، طلبہ طالبات سے، تمام طلبہ طالبات سے اظہار ہمدردی کرنے کے بعد اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.